اور بعض مسلمان تو ایسے ہیں اور جنہوں نے صرف فجر کو پکڑا ہوا ہے، فجر پڑھی باقی سارا دن ڈکار نہ دیا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور کچھ ہیں جو زہر دکانوں پہ گئے، زہر کی روٹین بنی ہوئی ہے، زہر پڑھ لی۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عصر مغرب کی روٹین بنائی ہوئی ہے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عشاء کی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جہنمیوں والے درجے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں، انفرادی نماز پڑھنی ہے، تنہائی والی، جوتے رکھے، اللہ اکبر کیا، نماز شروع کر دی، الف لام میم سے نماز شروع کی۔ عبد الرحمن تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، وہ سننے لگ گئے کہ یہ الف لام میم سے شروع ہو گئے۔ ان کو تجسس ہوا کہ دیکھوں کہ یہ رکوع کہاں کریں گے، فرمایا الف لام میم پڑھا، بقرہ گزر گئی، آل عمران شروع کی، وہ گزری، نساء پڑھی، مائدہ پڑھی، سورہ انعام پڑھی، سورہ اعراف پڑھی، 10 پارے گزر گئے، پھر 20 پارے گزر گئے، پھر 30 پارے گزر گئے، والناس پہ جا کر عثمان رضی اللہ عنہ نے رکوع کیا، پورا قرآن ایک رکعت میں۔ رحمت منتظرۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ساتھیوں کو کہا کہ بھائیو آج میری قیام کی رات ہے۔ اللہ اکبر کہا، فجر کی اذان پہ جا کر رکوع کیا، ساری رات نماز میں گزار دی اور قیام میں گزار دی۔ اسی طرح ایک دن آئے، ساتھیوں سے کہا آج تو میری رکوع کی رات ہے، قیام کیا، قیام کے بعد رکوع میں گئے، ساری رات رکوع میں گزار دی، پھر اس کے بعد سجدے اتحیات میں بیٹھے اور سلام پھیرا، فجر ہو گئی۔ اسی طرح ایک دن آئے، ساتھیوں کو کہا آج میری سجدے کی رات ہے، ساری رات سجدے میں گزار دی، فجر کی اذان پہ جا کے سجدے سے سر اٹھایا۔ ہائے ہائے، حدیث میں آتا ہے ارفع راسک یا محمد، حضور قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اے نبی اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، ساری امت تیری بخش دی ہے، سل تعطا، تو سوال کر میں عطا کروں گا، واشفع تشفع، اے نبی تو سفارش کر میں سفارش قبول کروں گا۔ نبی تب سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ صرف نماز زندہ ہو جائے، ہمارا پورا صوبہ زندہ ہو جائے گا، ہماری نماز زندہ ہو جائے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یا اللہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آیا، کہا اے انس باغ سوکھ رہا ہے، اگر پانی نہ ملا تو سوکھ جائے گا۔ تو اس وقت نہریں تو تھی نہیں، ٹیوب ویل بھی نہیں تھے، کہنے لگے اچھا۔ حضرت انس نے فرمایا جانماز بچھاؤ، جانماز بچھائی گئی، انس نے اللہ اکبر کہا، نفل شروع کر دیے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا، کہا دیکھو بھائی کچھ نظر آیا کہ نہیں، کہا کہ میں دیکھتا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے نفل جب سلام پھیرا تو وہ گئے دیکھنے کے لیے، اتنے تک انہوں نے پھر نیت باندھ لی، اسی طرح پڑھتے گئے حتیٰ کہ اوپر سے بادل آیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کے اوپر وہ بادل برسنا شروع ہو گیا۔
بادل شروع ہو گیا. ان سے کہیں کہ 20 منٹ کے بعد ہیں. یہ ہے انس کی نماز. انس نے نماز پڑھی، اللہ نے باغ کو پانی دینے کا انتظام کر دیا. حضرت انس نے غلام سے کہا جاؤ دیکھو کہاں کہاں بارش برس رہی ہے. غلام نے آ کر بتایا امیر المومنین. کہا انس، کہا حضرت جی اے امیر، صرف آپ کے باغ کی حدود میں بارش برس رہی ہے، آس پاس کوئی بارش کا امکان نہیں ہے. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد میں تھے. واپسی ہوئی، گھر میں پہنچے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد بیوی سے کہنے لگے کہ میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. 2 نفل کے لیے اللہ اکبر کہا. اب وہ بیٹھی ہوئی ہے ساتھ، قل واللہ احد، شاید رکوع کر دے گا، لمبے سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، کچھ باتیں کریں گے. تو وہ قل واللہ کیا، وہ تو الف لام میم شروع ہوا. چلتے چلتے فجر کی اذان ہو گئی. ابو ریحانہ نے سلام پھیرا تو بیوی غصے سے پاگل ہو گئی. تو بیوی نے کہا اما لنا منک نصیب، کہا یا ابو ریحانہ میرا حق کہاں گیا؟ فرمایا تو بعتہ، مجھے تو نے تھکا دیا. تو بعتنی اشد، تو بعتنی، تو نے تو مجھے بہت تھکا دیا. فرمایا تو بھی تھکا مجھے بھی تھکایا. تو بعتو تو بعتنی، تو بھی تھکا مجھے بھی تھکایا. ایک جدائی کا صدمہ، ایک قریب آ گئے اور مجھے تڑپایا. میں تیرے ساتھ بولنے کے لیے ترستی رہی، مجھے بتا میرا حق کہاں گیا؟ ابو ریحانہ کہنے لگے مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوست ہوتا ہے؟ ابو ریحانہ کہنے لگے میں نے جب اللہ اکبر کہا جنت میرے سامنے آ گئی، میں اللہ کی محبت میں اتنا مستغرق ہو گیا، میری بیوی تو مجھے بھول گئی. میری محترم ماؤں اور بہنوں، ہم کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ نباتہ بن یزید نخعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے میں نکلے. اذان کا جواب دے دیں پھر انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ اکبر اللہ. تو نباتہ بن یزید نخعی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں نکلے تو گدھا مر گیا. ساتھیوں نے کہا سامان ہمیں دے دو، کہا نہیں تم چلو میں آ رہا ہوں. ایک طرف ہوئے، نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، کہا عبدک فی سبیلک یا ارحم الراحمین یحیی العظام. کہا اے میرے مولا، تیرا بندہ تیرے راستے میں ہے، تو وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے ہڈیوں کو، یحیی العظام وہی رمیم. مجھے اس سواری کی ضرورت ہے، اے اللہ تو غنی ہے، میں محتاج ہوں، میں سواری کے بغیر کیسے سفر کروں گا؟
فرمایا اے اللہ اس گدھے کو اٹھا دے۔ پھر اٹھے اور چھڑی اٹھائی اور مردہ گدھے کے ساتھ ٹچ کی، گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ گدھا کان ہلاتا ہوا حضرت نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل نکلا۔ نماز جو مردہ گدھے کو زندہ کر سکتی ہے، وہ نماز ہمارے کام کیوں نہیں کر رہی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے، نماز سیکھو، عمل اور عبادت سیکھو۔ پاپا امی نے کہا ہے کہ میں پیچھے کیسے گزاروں گی؟ جہاں سارے راستے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کی نماز وہاں سے بھی آپ کو پار لے جائے گی۔ حضرت علی بن حجر رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے کنارے آئے، بحرین پر حملہ کرنا تھا، درمیان میں سمندر تھا، کشتیاں تھی نہیں۔ اگر کشتیوں کے چکر میں لگتے تو دشمن آگے چوکنا ہو جاتا۔ پھر سفر تھا 24 گھنٹے کا، تو وہیں کھڑے ہوئے، لشکر موجود ہے، نیچے اترے۔ اب نیچے اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ تیرے راستے میں، تیرے دین کی دعوت میں، تیرے نبی کے غلام ہیں، کشتیاں ہمارے پاس نہیں، مشکل تیرے لیے نہیں، ہمارے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اے اللہ کچھ کر لے، اے اللہ تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ دعا مانگی، اب کھڑے ہوئے، سامنے سمندر ہے، فوج سے بھی نماز پڑھوائی، دعا مانگی، اور پھر فرمایا کہ اے میرے پیارو اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ کوئی بولنے والا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ امیر صاحب آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے، سمندر میں گھوڑے ڈالنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے سارے ساتھیوں نے اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے امیر نے 2 رکعت نماز ہمیں پڑھائی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ سے بات ہو چکی ہے، اب مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی مدد فرمائی۔ جب وہ گھوڑے ڈال کے گئے، سامنے کی فوج نے کہا یہ تو سمندر پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، ہمارا کیا کریں گے، یہ تو ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فسمعنا، سارے لشکر نے کہا بسم اللہ، اور سب نے ڈال دیے اونٹ اور گھوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے چھلانگیں لگائیں اور ہم پانی کے اوپر چل پڑے، اور پانی نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہیں کیے۔ یہ نماز کی طاقت ہے۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، ساری دنیا کی سائنس فیل ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سائنس کامیاب ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، شام میں پہاڑی دریا تھا، پہاڑی جو دریا ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بہت تیز ہوتا ہے، گاڑیوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔
تو 3000 کا لشکر تھا، پار کرنا تھا، آگے کوئی کشتی بھی وہاں نہیں چلتی. تو انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور دعا کی کہ اللہ تیرے نبی کے پیارے امتی ہیں، تو انہیں بنی اسرائیل کو پار کرایا تھا، ہمیں بھی پار کروا دے. پھر اعلان کیا کہ اے میری جماعت والو، میں اپنا گھوڑا پانی میں ڈال رہا ہوں، تم بھی اپنے گھوڑے پانی میں ڈال دو. فرمایا اگر کسی کے دل میں کوئی ڈر خوف ہو تو فرمایا اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو پھر وہ سامان کا نقصان مجھ سے لے لینا. فرمایا میں ذمہ دار ہوں. گھوڑے ڈالے، پانی کے اوپر چلا دیے. درمیان میں ایک آدمی نے اپنا لوٹا خود ہی پھینک دیا، خود ہی آزمانے کے لیے پھینک دیا. جب کنارے پہنچے تو پوچھا ہاں بھائی کسی کا کوئی سامان؟ تو ایک نے کہا ہاں جی میرا لوٹا گم ہو گیا. لوٹا تو معمولی سا ہے، اسے کہاں جانا چاہیے؟ وہاں تو پتھر بھی بہہ رہے ہیں. کہنے لگے اچھا تیرا لوٹا گم ہوا، آؤ میرے ساتھ. واپس لے کر پھر دریا کے کنارے پر آئے تو لوٹا دریا کے کنارے پر پہلے سے پڑا ہوا تھا. فرمایا لو بھائی اپنا لوٹا سنبھال لو. یہ نماز کی طاقت ہے. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جس زمین پر سجدہ ادا نہ ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ بدکاری کرنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے، نماز چھوڑنا بدکاری سے بڑا گناہ ہے. رشوت کھانے کو گناہ سمجھا جاتا ہے، نماز چھوڑنا رشوت سے بڑا گناہ ہے. قتل کرنا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ایک موقع پر فرمانے لگے کہ قتل سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے. سجدے سے انکار کیا شیطان نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سزا دی؟ جنت سے نکال باہر کھڑا کیا. شیطان نے کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی قتل نہیں کیا، کوئی اور جرم نہیں کیا، کوئی شراب نہیں پی. اس نے تو صرف نماز چھوڑی تھی، وہ بھی صرف ایک سجدے کا انکار کیا. ہم تو پوری نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا، مجبور ہو گیا. اس نے جنت چھوڑی، اللہ نے نکال دیا اسے. ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو دن میں 20 سجدے ضائع کر دیتے ہیں. پھر آرام سے روٹی کھاتے ہیں، آرام سے چائے پیتے ہیں، آرام سے کہکے لگاتے ہیں. ہم نے تو فجر کے سجدے چھوڑے، ظہر عصر مغرب عشاء سارے دن کی نمازیں چھوڑ دی. تو میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس نماز جیسی عظیم چیز ہے. اللہ کے دھیان سے ہم نماز پڑھیں گے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں گے. پکی نمازی بن جائیں، نیکی والی نمازی بن جائیں. جب ہم اللہ کی نماز پڑھیں گے، اللہ سے ملاقات کو اپنا شیوا بنائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے. تو انشاءاللہ نماز پڑھیں گی نا؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بے نمازی بیٹھی ہوئی ہیں صدق کے دل سے توبہ کریں، انشاءاللہ ہم آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گی. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی دفعہ جب پھر آئے تو پھر موقع ملا تو نماز کے بارے میں پھر بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی
ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غفلتیں ہوئیں نماز کے بارے میں اللہ تعالی ہماری ان غفلتوں کو معاف فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار۔ یا اللہ اس پورے مجمع میں آنے والی عورتوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ رزق حلال بکثرت عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ اپنے محتاج بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ کلمے والی زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کو نرینہ اولاد بیٹوں کی چاہت ہے، اپنے فضل سے بے عیب پیارے پاکیزہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کو خوش کرنے والے یا اللہ عالم فاضل مفتی قاری پیارے سے یا اللہ بچے عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما، جن کو بیٹیوں کی چاہت ہے، اپنے فضل سے پاک دامن بے عیب نیک سیرت یا اللہ صحت والی بیٹیاں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جن کی کوئی اولاد نہیں، اپنے فضل سے ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری عزت کی، عفت کی، عصمت کی، حیا کی، پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، جان مال ایمان یا اللہ حفاظتیں عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، ہماری آنکھوں میں جھکنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ماتھوں کو یا اللہ سجدوں والی زندگی عطا فرما، ہمارے وجود کو لا الہ الا اللہ کی غلامی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو اپنی یاد میں رونے والا بنا، ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے حیائی سے، بے غیرتی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ناچ گانے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ غیر محرم مردوں کو دیکھنے سے محفوظ فرما۔ اور یا ارحم الراحمین جتنے مرد ہیں یا اللہ امت مسلمہ کے مردوں کو یا اللہ غیر محرم عورتوں کے دھوکوں سے ان کے دیکھنے سے محفوظ فرما، عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین موبائل کی تباہیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بڑے بڑے عزت دار خاندان اجڑ چکے، تباہ ہو چکے، برباد ہو چکے۔ یا ارحم الراحمین اس موبائل نے ہماری عزتوں کو بہت نقصان دیا ہے، یا اللہ اس کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں کلمے والی زندگی اور کلمے پر موت عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔